بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی گزشتہ دنوں بریلی کے ایک مولوی اختر رضا نے علماء دیوبند کو بڑے دعوے، بڑی تحدی اور بڑے تمطراق کے ساتھ مناظرے کا چیلنج دیا تھا۔ ہم نے ان کے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا تھا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے اور ہم بار بار یہ وضاحت کرتے ہیں کہ ہم علماء دیوبند موجودہ حالات میں مناظروں کے قائل نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان موجودہ حالات میں، ناگفتہ بھی حالات میں، امت کو ملی مسائل میں ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہمارے اکابرین مختلف پلیٹ فارموں پر ملت کے اتحاد اور اتفاق کے لیے مسلسل انداز میں کوششیں کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے ہمارے اکابرین مسلسل امت کو متحد اور متفق کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن بریلوی حضرات کو امت کا اتحاد اور اتفاق ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ یہ سمجھتے ہیں اگر امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو گیا تو ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ امت آپس میں دست و گریبان رہے اور اپنے متحدہ دشمن سے مقابلے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے رہیں۔ اس لیے مسلسل یہ لوگ مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ مناظروں کے چیلنج ہوں یا مناظرے ہوں، لیکن جب ان کی طرف سے حد سے تجاوز کیا جاتا ہے تو مجبوراً ہمیں بھی میدان میں آنا پڑتا ہے۔ تو جب اس مولوی اختر رضا خان نے علماء دیوبند کو پورے دعوے اور تمطراق کے ساتھ مناظرے کا چیلنج کیا تو ہم نے ان کے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا۔ اب بجائے اس کے کہ یہ خوش ہوتے اور مناظرے کی بات آگے بڑھاتے، شرائط اور قواعد اور ضوابط وغیرہ کی طرف آگے چلتے، یہ بیچارے میدان چھوڑ گئے اور میدان سے فرار ہونے کے لیے عجیب قسم کے ہیلے بہانے مارنے لگے۔ کہنے لگے کہ میرا چیلنج تو دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ پر قبول کرو۔ ہم نے کہا بھائی ایاز قدر خیش بشناس، اپنے اوقات دیکھو، اپنا چہرہ دیکھو آئینے کے اندر، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ کا نام لو۔ اور لیٹر پیڈ کا مطالبہ تو آپ کا اس وقت جائز ہوتا جب آپ نے خود لیٹر پیڈ پہ لکھ کر چیلنج کیا ہوتا۔ پھر جس سطح کا لیٹر پیڈ آپ کا ہوتا، جس سطح کے اس پہ دستخط ہوتے، اسی سطح کا لیٹر پیڈ ہم بھی جاری کر دیتے۔ لیکن آپ کی تو اوقات حضرت 2 سطر لکھ کر دینے کی نہیں ہے چیلنج کی، زبانی جمع خرچ کے طور پہ آپ چیلنج کرتے ہیں اور دوسروں سے دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ چلیے اگر آپ کو اپنی اس جہالت حماقت کا احساس ہو رہا ہے کہ مجھے زبانی چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا، لیٹر پیڈ پر چیلنج کرنا چاہیے تھا، تو اپنی اس غلطی کو اب سدھار لیجیے، ابھی بھی موقع ہے، اور اب آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنے مرکز منظر اسلام بریلی یا جامعۃ الرضا یا اشرفیہ مبارک پور، جو بھی آپ کے مراکز ہیں، ان میں کسی بھی مرکز کے لیٹر پیڈ پر علماء دیوبند کے نام مناظرے کا چیلنج لکھوا لیجئے، شائع کر دیجئے اسے، اس لیٹر پیڈ کے اوپر وہاں کے ذمہ داران کے، اعلیٰ ذمہ داران کے دستخط ہوں، ان کی مہر ہو، اور اسے شائع کر دیجئے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ بھی لیٹر پیڈ پر جواب دیں گے، لیٹر پیڈ پر چیلنج قبول کریں گے۔ لیکن حضرت خود تو آپ کی لیٹر پیڈ جاری کروانے کی حیثیت نہیں ہے، اور دوسروں سے لیٹر پیڈ کا جو مطالبہ آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا بھاگنے کے بہانے کے علاوہ اور کوئی دوسرا بہانہ نہیں ہے۔ اب بجائے اس کے کہ آپ ضابطے کی بات کرتے، اب مناظرے کا نام لینے سے بھی بچ رہے ہیں۔ ہم موصوف سے کہیں گے کہ خدا را اس بے غیرتی کی چادر کو اتار پھینکیے، ہمت کر کے میدان میں آئیے۔ اب جب آپ کا چیلنج قبول کر لیا گیا تو اب آپ کی ٹانگیں کانپنے لگی، اب آپ کو ڈر ستانے لگا۔ تو یہ تو ہوتا ہی ہے مناظرے کے میدان میں، یہ کوئی تقریر کا میدان نہیں ہے کہ آپ کی ہر گالی، ہر بکواس پر آپ کی پبلک سبحان اللہ کہے گی۔ یہاں تو دلائل دکھانے پڑیں گے، کتابیں کھول کر دکھانی پڑیں گی، اور اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی زندگیاں گزری ہیں حلوے مالیدے، کھچڑے اور پکوڑوں کے اندر، کتابوں سے آپ کو کیا تعلق اور کتابوں سے آپ کو کیا واسطہ؟ اس لیے مناظروں کے میدان سے آپ لوگ ڈرتے ہیں، اور مناظروں کے میدان میں آنے سے آپ حضرات خوف زدہ ہوتے ہیں، آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنے آبائی پیشے کے اندر لگے رہیے، حلوے کھچڑے مالیدے چادر گاگر جو کچھ بھی آپ کے آبائی پیشے آپ کو وراثت میں ملے ہوئے ہیں کرتے رہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ اپنے میدان میں رہیے، ہم اپنے میدان میں، آپ اپنا کام کیجیے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اگر علماء دیوبند کے خلاف گالی گلوچ کریں گے، ہمارے اکابرین کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں گے، ہمارے اکابرین کو برا بھلا کہیں گے، یا علماء دیوبند کو مناظروں کے چیلنج کریں گے، تو پھر حضرت بخشش نہیں ہوگی، پھر چھوڑا نہیں جائے گا،
پھر آپ کی زبان جو ہے گدی سے کھینچ لی جائے گی. پھر آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اب میں کیا کروں اور اب مجھے پریشانی ہو رہی ہے. تو اس لیے خدا کے لیے یا تو اپنی زبان بند کر لیجئے، مناظروں کے چیلنج سے توبہ کر لیجئے اور اپنا کام کریے، یا پھر اگر مناظروں کے چیلنج ہی کرنے ہیں تو پھر میدان میں آئیے، پھر چیلنج کر کے میدان سے رفو چکر مت ہوئیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.